सच्चे जज्बों के लिए सच्ची खुशियों के साथ, बरकतों और रहमतों के लम्हात अकीदत के साथ देखिए अवामी न्यूज़ पर रौनक रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने
آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہی نہیں صابر ہر دکھ کی دوا دینا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سومرو وال پیپرز اینڈ PVC پینل شاپ 3D وال پیپرز کی وسیع رینج، جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت۔ بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز فیدہ سیل کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں۔ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ رانجن علی سومرو، واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز HD کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔
رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور بارحمت گھڑیاں گزر رہی ہیں، اس کے دن رات برکت والے ہیں۔ اس میں رمضان المبارک میں کثرت سے عبادات کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے اسلامی باتیں بھی آپ کے ساتھ عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شیئر کی جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین موضوع لے کے آیا ہوں، جس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق جو ہیں، ان کے بعد حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد، اب اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہے، بیوی کے حقوق بھی ہیں، بھائیوں کے حقوق بھی ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو حقوق العباد میں سے آج میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق پیش نظر رکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس بات کا کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اس بات کا اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اب اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نہیں، بہت سی جگہ پہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آ۔ کسی جگہ پر بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ والدین کو میں حکم کرتا ہوں کہ اولاد کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، لیکن کئی مرتبہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اولاد کو یہ حکم دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ والدین کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت رکھ دی ہے کہ بچہ کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، وہ کبھی اس سے زیادتی نہیں کریں گے والدین، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ والدین سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، والد راضی ہے تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہے، یعنی والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں تو وہ سب سے پہلے اپنے والد کو راضی کرے۔ والد اور والدہ ان کا رضامندہ ہونا ضروری ہے۔ بندہ اور تو سارے نیکی کے کام کرے، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ یعنی اگر والدین راضی نہیں ہیں تو رب کا رضامندہ بھی نہیں ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی والدین کا فرمان بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، کتب اللہ تعالی لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، حضور نے فرمایا کوئی فرمان بردار بیٹا اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، ان کے چہرے کو تکتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر نظر کے عوض اس کے لیے ایک حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔
یعنی والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے تو بھی اسے حج کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بندہ اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ تکتا رہے جب بھی اللہ رب العالمین اس کو حج مبرور کا ثواب دے گا۔ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ جنگ میں جہاد کے لیے، جہاد کا بڑا ثواب ہے، جہاد کے لیے میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ لینے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حل لک من ام، کیا تیری ماں ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو جہاد پہ جا رہا ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی خدمت کو لازم پکڑ لے۔ اگر تیری ماں زندہ ہے تو جہاد پر نہ جا، اپنی ماں کی خدمت کر۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت جو ہے اس کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرو ماں باپ کی خدمت کر کے۔ ایک حدیث مبارک آئے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جمعے کے دن منبر شریف پہ جلوہ افروز تھے، تو منبر شریف پر جو منبر پڑا تھا اس کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، جب دوسرا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، جب تیسرا قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ آمین۔ تو جمعے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے یہ خلاف معمول کام کیا ہے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا تھا، مجھے کہا کہ یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے اس کا احترام نہیں کیا، اس میں روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھے، عبادت نہیں کی اور اپنے آپ کو بخشوا نہیں دیا۔ تو حضور نے جبریل نے کہا کہ وہ بڑا بدبخت ہے۔ میں نے کہا کہ آمین، ایسا ہی ہو، وہ بدبختی ہونا چاہیے۔ جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امین نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا بدبخت وہ شخص ہے جس کے سامنے تیرا ذکر کیا جائے اور تجھ پر وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری مرتبہ میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا جبریل آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یعنی والدین کی بوڑھے ہونے میں جب خدمت کی جاتی ہے تو یہ بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، کیونکہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کے سہارے ہی رہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب جنت اللہ رب العالمین نے کتنی آسان کر دی کہ جنت کو لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جو ماں کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے تلے، ماؤں کے قدم تلے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میں زیادہ خدمت کس کی کروں دنیا میں؟
آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کے بعد میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بعد کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا ابو تیرا باپ، یعنی ماں کی خدمت باپ سے بھی بڑھ کر حق رکھتی ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے اس کو فرمایا کہ ماں تیری جو ہے تیری خدمت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے جو سختیاں برداشت کرتی ہے اتنی باپ نہیں کرتا، لیکن باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔ دنیا کی ساری عظمتوں اور برکتیں ماں کے بعد اللہ کے حبیب نے جو دی ہیں وہ باپ کو دی ہے، تو باپ کی بھی عظمت اور برکت ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ماں کی خدمت کا زیادہ حکم ہے حدیث پاک کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جو بھی حضور کے پاس آتے تھے ان کو ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ باوجود کہ تم سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے فرمان بردار ہو لیکن کبھی بھی اپنے والدہ کے ساتھ ایک پیالے میں کھانا نہیں کھاتے، بیٹھ کر ساتھ کیوں نہیں کھاتے اپنی ماں کے ساتھ؟ آپ تو بڑے ادیب ہو۔ فقال اخاف ان تسبق یدی الی ما قد سبقت، آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ جس لقمے کی طرف میری والدہ کی آنکھ سبقت لے جا چکی ہو اس کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے، یعنی جس پر میری ماں کی نظر ہے، جس لقمے پر اگر امام زین العابدین کی نظر یا ہاتھ اس لقمے کی طرف بڑھ جائے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بندہ بیٹھے تو صحیح لیکن اپنی زبان کو قابو کرے۔ والدین ایک عظیم رشتہ ہے، ایک عظیم رشتہ ہے جس کی قدر دنیا میں لوگ نہیں کرتے، لیکن یہی ایک عظیم رشتہ ہے جو بنا کسی مطلب کے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ہر رشتے میں ملاوٹ ہوتی ہے، ہر رشتہ مطلب تک محدود ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ ہی ہیں جو بغیر کسی مطلب کے اپنے بیٹے کو تکتے رہتے ہیں، اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آتا ہے، چاہے بیٹا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ گھر سے باہر ہوتا ہے والدین کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا عظیم رشتہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صحابہ کرام کو یا جو بھی حضور کے پاس آتا تھا ان کو والدین کا ادب و احترام سکھاتے تھے۔ حضرت حارث بن نعمان کے متعلق آتا ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی، جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں اس کی آواز سن رہا ہوں؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ حارث بن نعمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن نعمان کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں کا بڑا تابعدار تھا، فرمان بردار تھا، یعنی اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو ماں باپ کی خدمت سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اسی لیے ماں باپ کی خدمت، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جن کے والدین جا چکے ہیں ان والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جن سے وہ والدین محبت کرتے تھے، یعنی اگر والدین کسی بیٹے سے محبت کرتے تھے، اگر کوئی اس کا دوسرا بیٹا اس اپنے بھائی سے محبت کرے اس وجہ سے کہ ماں باپ اس سے محبت کرتے تھے تو ماں باپ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جن جن رشتوں کی قدر اس کے والدین نے کی ہے اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کے رشتوں کو نبھانا
اس کے اوپر لازم ہے، اگر یہ نبھائے گا تو والدین کو راحت ملے گی اور وہ اس کو خوش ہو کر دعائیں دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ رات کا وقت تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے پانی مانگا۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا، دوڑ کر نہر پر پہنچے اور کوزہ میں پانی بھر کر جب واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سردی کی موسم میں والدہ کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب رات کا آخری وقت آیا تو میری والدہ بیدار ہوئی اور مجھے پانی لے کر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی بایزید یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ رات کو آپ نے پانی مانگا تھا، میں اس وقت سے یہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا مجھ کو جگاتے کیوں نہیں، جگا دیا ہوتا میں پانی لے لیتی۔ عرض کی امی جان میں نے سوچا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے بایزید یہ تیری خدمت، ماں کو عجب لگا اس کی اس خدمت پر، اور بایزید کی یہ خدمت دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے اور اس کی تقدیر میں بہت مقام اور مرتبے آ گئے۔ عرض کی مولا میرے بیٹے کو بلند فرما، بلند مرتبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقام مجھے ریاضت و مجاہدہ سے نہ ملا تھا وہ والدہ کی فرمان برداری اور ایک دعا سے مل گیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو یہ جو مقام ملا، آپ شہنشاہ اولیاء بنے، وہ اپنی والدہ کی دعا سے۔ مقدمہ فتح الباری کے اندر ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں آنکھیں ختم تھی، آنکھیں جاتی رہیں، نظر نہیں تھی۔ آپ کی والدہ کو اس سے بڑا صدمہ ہوا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن امام بخاری کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دیے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ تو ماں باپ جب دعائیں کرتے ہیں نا تو اس کی دعا کرنے سے جو دعا وہ بیٹے کے حق میں مانگتی ہیں اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جس نے جمعے کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک یعنی والدہ یا والد کے قبر کی زیارت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ والدین کے قبر کی زیارت کرنا یعنی بندہ جب قبر پہ جائے گا تو ہوگا گنہگار، لیکن وہاں سے جب واپس آئے گا تو اللہ اس کو نیکوکاروں میں لکھ دے گا۔ یہ والدین کے قبر پر جانے کا شرف اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ ماں باپ کے قبر پر جمعے کے دن بندہ جایا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والدین کے حقوق بتائے ہیں، والدین کی خدمت کیا کریں، جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ یہ حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق یہی ہیں۔ بیٹا ہونا، بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور والدین کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اپنے بیٹے سے پیار کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الفرح یعنی خوشی کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جس نے اپنے اولاد کو خوش کیا ہے، جس نے اپنے اولاد کو خوش کیا ہے وہ اسی میں داخل ہوگا، کیونکہ جو شخص اپنی اولاد سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے محبت کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے کو وہی شخص کھولے گا جس نے اپنے بچوں کو خوش کیا ہے۔ یعنی والدین
اگر اپنے اولاد کو خوش کریں گے تو ان کے لیے بھی جنت میں ایک دروازہ الگ ہوگا جس سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس جہان سے چلے گئے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہ بھی اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے صدقے میں جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہے اللہ رب العالمین ان کو دراز عمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل والا مدینہ، سہانا سہانا دل والا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، بھلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، بھلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، پھروں گرے دے کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرے دے کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ
برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔